بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے تہذیب المنطق، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ و رضوان کی۔ اس کی شرح ہے امداد اللبیب علامہ عاقل رضوی صاحب، پرنسپل جامعہ منظر اسلام۔ ہم نے منطق کی تعریف کی تھی، موضوع غرض و غایت۔ اب کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ قولہ بسم اللہ، ماتن کا قول بسم اللہ۔ شارح علیہ الرحمہ متن کی تشریح کر رہے ہیں۔ جو متن التہذیب کا یہ متن ہے، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا۔ متن کی کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت، تشریح۔ قولہ بسم اللہ، ماتن کا قول بسم اللہ۔ افتتح بالبسملۃ تأسیا بالکتاب المجید۔ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے کتاب کو شروع فرمایا بالبسملۃ، بسملہ کے ذریعے، بسملہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کو شروع فرمایا۔ بالکتاب المجید، قرآن مجید کی طرز پہ عمل کرتے ہوئے، یعنی قرآن کریم میں جس طریقے سے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس کے بعد الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ افتتح بالبسملۃ، مصنف علیہ الرحمٰ نے کتاب کو بسملہ سے شروع کیا، تأسیاً بالکتاب المجید، قرآن کریم کی طرز کو اپناتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے۔ وعملاً بقول النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل کرتے ہوئے نبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں کیا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کی طرز پہ عمل ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے بسم اللہ سے شروع کرنے کی، چونکہ آقا کا فرمان ہے تو حضور کے فرمان پہ عمل ہو جائے۔ وہو، اور وہ فرمان کیا ہے؟ کل امر ذی بال لا یبدا، ہر وہ امر ذی شان لا یبدا فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ نیک کام، شریف، شرافت والا کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، فہو ابتر، تو وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کیا رہتا ہے؟ نامکمل رہتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے پہلے بسم اللہ سے کتاب کو شروع فرمایا۔ قرآن پہ بھی عمل ہو گیا اور حدیث رسول پہ بھی عمل ہو گیا۔ والمراد قلیل البرکتی، اور مراد قلیل البرکت ہے۔ مراد کیا ہے؟ قرآن پہ عمل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہو جائے، اور تھوڑی بہت برکت بھی حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ سے کام کو شروع کرنے میں برکت۔ ولا یعارضہ، اور یہ حدیث اس کے معارض نہیں ہے۔ آگے جو حدیث آ رہی یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض ہے
اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کو شروع فرمایا، حدیث پیش کی کلو امر ذی بال لا یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ امر ذی شان جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پیش کی، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث اور ہے، کلو امر ذی بال لا یبدا فیہ بالحمد فہو اجزم، ہر وہ نیک کام عظمت و شرافتوں والا کام جس میں اللہ کی حمد سے ابتدا نہ کی جائے فہو اجزم، تو وہ ناقص رہتا ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے ادھورا رہتا ہے، اور دوسرا فرمان ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث آپس میں ٹکرا گئی، آپس میں ٹکرا گئیں۔ یہاں تعارض واقع ہو رہا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ تعارض واقع ہو رہا ہے۔ آپ نے بسم اللہ والی حدیث پہ عمل کر لیا، الحمدللہ والی پہ بھی عمل کر لیتے۔ تو جواب دینے والا جواب دے رہا ہے، مصنف علیہ الرحمٰن شارح علام نے جواب دیا ولا یعارضہ، کہتے ہیں یہ حدیث اوپر والی حدیث کے معارض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا محمل ہے، ہر ایک کا اپنا محمل ہے۔ کہتے ہیں حدیث دونوں ہیں، ان میں تعارض نہیں ہے، اور دونوں کا تعلق ابتدا سے ہے۔ کیسے ہے؟ ابتدا سے ہے۔ ابتدا سے ہے تو پہلے آپ ابتدا کو سمجھیں گے۔ ابتدا کئی طرح کی ہوتی ہے، ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، ایک ابتدا حقیقی، اور دوسرا ابتدا اضافی، اور تیسرا ابتدا عرفی۔ ابتدا حقیقی وہ ابتدا ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو، جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ جیسے مسجد کا جو مین والا دروازہ ہوتا ہے، مسجد کا مین دروازہ جس میں دایاں قدم رکھ کے ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اندر چلتے ہیں تو ایک اور دروازہ آتا ہے، ایک اور۔ تو جو پہلا والا دروازہ ہے وہ ابتدا حقیقی ہے، وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے۔ اب تم نے پہلے والے دروازے سے تم گھسے، آپ نے پڑھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آگے جب دوسرے والے دروازے میں جائیں گے تب نہیں پڑھیں گے، تب کیونکہ ہم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، مسجد میں۔ تو یہ ہے ابتدا حقیقی جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ابتدا اضافی، اس ابتدا کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو۔ ابتدا اضافی وہ ابتدا کرنا ہے کہ جس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو، وہ ابتدا کرنا ہے جس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو۔ جیسے مثال دوں آپ کو، ایک پیاز ہوتی ہے، پیاز ہوتی ہے، پیاز دیکھیے نا سبزی میں جو پڑتی ہے، اس کا سب سے پہلا جو چھلکا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ یہ ابتدا ہے، پیاز کاٹنے کی ابتدا کیسے ہے؟ پہلے والے چھلکے سے، پہلا چھلکا اتار کے پھینک دیا، اب بچا دوسرا والا۔ اب ابتدا اضافی وہ ابتدا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو،
تو پیاز کا دوسرا چھلکا، جب تک پہلا چھلکا تھا تو ابتدا وہاں سے تھی، اور جب پہلا چھلکا ہٹا دیا تو اب ابتدا دوسرے سے ہو گئی۔ تو ابتدا اضافی اسے کہتے ہیں، وہ ابتدا کرنا ہے جس سے پہلے کچھ ہو کہ نہ ہو، کچھ ہو جیسے پہلے والا چھلکا، اور کچھ نہ ہو جیسے کچھ ہو اس سے پہلے، تو دوسرا چھلکا اس سے پہلے پہلا چھلکا، اور کچھ نہ ہو تو پہلا چھلکا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو ابتدا اضافی وہ ہے کہ وہ ابتدا کرنا ہے جس سے پہلے کچھ ہو۔ ابتدا عرفی اسے کہتے ہیں، وہ ابتدا کرنا ہے جو مقصود سے پہلے ہو، جو مقصود سے پہلے ہو، یعنی ہمارا مقصد کوئی کام کرنا ہے، ہمارا مقصد کوئی کام کرنا ہے، ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ ہم قرآن پڑھنے بیٹھے، قرآن پڑھنے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، نہیں، ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ سورہ یاسین سے۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنا۔ مقصد کیا ہے؟ تو ہم نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہم نے بسم اللہ سے کی، مقصد ہے سورہ یاسین پڑھنا، حالانکہ بسم اللہ سے پہلے بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو ابتدائی عرفی وہ ہے جو مقصود سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کچھ ہو۔ تو کہتے ہیں پہلی والی حدیث جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والی، یہ ابتدائی حقیقی پر محمول کیا جائے گا، اس کو ابتدائی حقیقی پر محمول کیا جائے گا۔ ابتدائی حقیقی وہ ابتدا ہے کہ جس سے پہلے کچھ ہو، وہ ابتدا کرنا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ ابتدائی حقیقی وہ ابتدا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ تو بسم اللہ والی حدیث، بسملہ والی حدیث کو محمول کیا جائے گا ابتدائی حقیقی پر، اور حمد والی حدیث کو محمول کیا جائے گا ابتدائی اضافی پر۔ اب دیکھو عبارت، ولا یعارضہ، اور یہ حدیث اس کے معارض نہیں ہے، کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بالحمد فہو اجزم، ہر وہ نیک کام کہ جس میں اللہ کی حمد نہ کی جائے، جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے، فہو اجزم، تو وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ یہ حدیث اوپر والی حدیث کے معارض نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل، لحمل الاول علی الابتدائی، اس لیے کہ پہلے والے کو محمول کیا گیا ہے ابتدائی حقیقی پر۔ لحمل الاول علی الابتداء الحقیقی، کیونکہ پہلے والی حدیث کو ابتدائی حقیقی پر محمول کیا گیا ہے، والثانی علی الاضافی، اور دوسری والی حدیث کو اضافی پر محمول کیا گیا ہے۔ دونوں کا مقصد ابتدا ہے، ابتدا حقیقی بھی ابتدا ہوتی ہے، ابتدا اضافی بھی ابتدا ہوتی ہے، ابتدا عرفی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ مقصد تینوں کا ابتدا کرنا ہوتا ہے، لیکن تینوں کی ابتدا کرنے کی صورت الگ الگ ہے۔ ایک وہ ابتدا ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو، اسے حقیقی کہتے ہیں۔ ایک وہ ابتدا ہے جس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو، اسے اضافی کہتے ہیں۔ ایک وہ ابتدا ہے جو مقصود سے پہلے ہو، اس سے پہلے کچھ ہو نہ ہو، وہ ابتدا عرفی ہوتا ہے۔ تو پہلی والی حدیث جو بسملہ سے ہے، اس کو ہم نے محمول کر لیا ابتداء حقیقی پر، کہ پہلی والی مصنف نے جو بسم اللہ سے ابتدا کی ہے یہ ابتداء حقیقی ہے۔ الحمدللہ سے جو ابتدا کی ہے یہ ابتداء اضافی ہے۔ جب اس کی دلیل ہمیں مل گئی کہ پہلی والی ابتداء حقیقی پر محمول ہے، والثانی علی الاضافی، اور دوسری اضافی پر محمول ہے، ولا یعارضہ، تو اب کوئی تعارض واقع نہیں ہوگا۔ معنی کے اعتبار سے تعارض ہو رہا تھا کہ ایک حدیث میں بسم اللہ کا ذکر ہے، ایک میں حمداللہ کا ذکر ہے، تعارض ہو رہا تھا، دونوں حدیث ٹکرا رہی تھی۔ فرمایا اب نہیں ٹکرائیں گے، اب پہلی کو حقیقی پر محمول کر دیا اور دوسری کو قولہ الحمد، ماتن کا قول الحمد، ماتن
علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، ہدانہ سواء الطریق، جس نے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، جس نے ہماری رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ فرماتے ہیں الحمد ماتن کا قول جو الحمد ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں هو الثناء باللسانی، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے، علی قصد التعظیمی، تعظیم کے ارادے پر، تعظیم و توقیر کے یعنی کسی کی تعریف تعظیماً کرو آپ، جیسے والدین کی تعریف تعظیماً کرتی ہے، اساتذہ کی تعریف تعظیماً ہوتی ہے، اور ایک تعریف ہوتی ہے رب العالمین کی۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ هو الثناء باللسان علی قصد التعظیمی، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے تعظیم کے ارادے پر، سواء تعلق بالنعمت او بغیرہا، چاہے اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو یا غیر نعمت کے، اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو یا غیر نعمت، چاہے وہ تعریف نعمت کے بدلے میں ہو یا غیر نعمت کے بدلے میں ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اللہ تبارک و تعالی نوازے تب بھی اس کا شکر ہے، اور ہماری کمیوں کی وجہ سے نہیں دے کچھ تب بھی شکر ہے، ہر حال میں اس کا، نعمت دے تب شکریہ، نعمت نہ دے تب اس کی تعریف۔ تو حمد کی تعریف کیا کی انہوں نے؟ هو الثناء باللسانی، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے، علی قصد التعظیمی، تعظیم کے ارادے پر، سواء تعلق بالنعمتی، چاہے اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو، او بغیرہا، یا نعمت کے ساتھ نہ ہو، نعمت کے ساتھ ہو یا قولہ للہ، ماتن کا قول للہ، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ للہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ علم، اللہ علم ہے، کس کا؟ لذاتی، للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، کہہ رہے ہیں اللہ علم ہے ذات واجب الوجود کا، ذات واجب الوجود کی ذات کا نام ہے اللہ، الخالق للعالم، جو عالم کا پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ عالم للذات الواجب الوجودی الخالق للعالم، اللہ عالم ہے واجب الوجود کی ذات کا، جو عالم کا پیدا کرنے والا ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہتے ہیں، اور اللہ جامع ہے، مستجمع، اللہ جامع ہے، لفظ اللہ جامع ہے لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمالیہ کو، تمام صفات، اللہ علم بھی ہے، لفظ اللہ واجب الوجود کی ذات کا عالم بھی ہے۔ کون واجب الوجود؟ جو عالم کو پیدا کرنے والا ہے، خود اس کا وجود واجب ہے، اور یہ لفظ اللہ یہ تمام صفات کمالیہ کو کیا ہے؟ جامع ہے۔ وحرف التعریف جزء هذا العلم اصالۃ، اور کہتے ہیں لفظ اللہ میں جو الف لام ہے حرف تعریف ہے، جو حرف تعریف ہے، کہتے ہیں جزء هذا العلم اصالۃ، یہ اس علم کا جز ہے حقیقتاً، اس علم کا حرف تعریف کیا ہے؟ لفظ اللہ کا علم کا کیا ہے؟ جز ہے، ھذا العالمی، اس عالم کا لفظ اللہ کا کیا ہے؟ جز ہے، اصالتاً، حقیقتاً، ولیس عوضاً، اور یہ الف لام عوضی نہیں ہے، علی ما هو التحقیق، جیسے کہ تحقیق ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے الحمدللہ لفظ اللہ کا جو الف لام ہے اس کو عوضی گنوایا، کہتے ہیں یہ عوضی ہے۔ کچھ شارحین نے یا مصنف نے، کچھ عالموں نے، کچھ علماء نے کیا کہا ہے؟
لفظ اللہ میں جو الف لام ہے حرف تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ عوضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ عوضی ہے، یہ بدلے میں آیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کس کے بدلے میں، تو کہتا ہے یہ الہن سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ الہن میں جو حمزہ ہے اس سے بدل کر کے الف لام لے کے آئے۔ الہن کے حمزے کو حذف کر کے یا بدل کے الف لام لائے، تب یہ اللہ ہوا ہے۔ تو الہن سے اگر یہ بنا ہے تو اس میں الف لام کیا ہے؟ عوضی ہے۔ اور شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح اللہ کہتے ہیں وہ حرف التعریف، اور حرف تعریف جزء ھذا العالم اصالتاً، کہ حرف تعریف اس عالم کا جز ہے حقیقتاً، ولیس عوضاً، اور یہ عوض ہی نہیں ہے، علی ما هو التحقیق، یہی تحقیق ہے، تحقیق کے مطابق، ٹھیک ہے، عوض ہی نہیں ہے، علی ما هو التحقیق، یہی تحقیق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اوپر اعتراض تھا اس میں ولا یعارضہ سے، اسے دیکھ لینا بڑھیا کر کے، اور ایک اعتراض یہ ہے حرف التعریف والا، ٹھیک ہے، جو عبارت میں نظر آتے ہیں وہ اعتراض ان پہ